صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ سفارش بادشاہ وقت کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی کرم نوازی سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر اس بادشاہ کو میں نے سفارش کر دی اور اس کے پاس چلا گیا، اس بادشاہ کے پاس چلا گیا سفارش کرنے، تو یہ مجھے اپنی کرسی پر بٹھائے گا، مجھے اپنی کرسی پر بٹھائے گا، اور آقا علیہ السلام، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچہری میں بیٹھتا ہوں، اور اس وقت تک 75 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کچہری میں بیٹھ چکا ہوں۔ 75 مرتبہ تک حضور کی کچہری میں حاضری ہو چکی۔ اب اس کے پاس، اس کی کچہری میں چلا گیا اور اس نے کرسی پر بٹھا لیا، تو میرے آقا ناراض ہو کر پردہ فرما لیں گے اور کہیں گے کہ اس کی پلید کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس کچہری میں تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ 75 مرتبہ، کیا 75 مرتبہ اس وقت تک آقا علیہ السلام کی یقظتاً و مشافہتاً، امام سیوطی فرماتے ہیں، بیداری میں اور دو بدو، چہرہ بہ چہرہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں، اور مجھے خوف ہے اگر اس کی کرسی پر، اس کی کچہری میں جا بیٹھا تو آقا علیہ السلام پردہ فرما لیں گے مجھ سے، اور مجھے فرمائیں گے کہ اس ظالم حکمرانوں کی دربار میں جا کے بیٹھنے کی وجہ سے اب اس کچہری میں تمہاری جگہ نہیں رہی، ہماری کچہری میں جگہ نہیں رہی۔ اور پھر اس دوست کو سمجھایا کہ میں حضور کی حدیث کا خادم ہوں، مجھے لمحہ بلمحہ حدیث کی تسلی درستگی کے لیے حضور سے درخواست کرنی پڑتی ہے، آقا کی بارگاہ میں پلٹ کے بار بار حاضری دینی پڑتی ہے، تو مجھے معاف کر دو، سفارش نہیں کی۔ امام شعرانی نے امام جلال الدین سیوطی کے اس قول کے جواب میں، تائید میں، شیخ محمد بن زین المادح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، ان کی بات لکھی ہے امام سیوطی کی تائید میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان اولیاء اللہ میں سے تھے، انہو کان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً و مشافہتاً، بیداری میں بالمشافہ حضور کی کچہری میں حاضری دیتے اور زیارت کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے لیے گئے، حج کے لیے گئے اور حاضری میں وہاں تھے، تو ان کے ایک دوست نے حاکم وقت سے سفارش کرنے کے لیے کہا، اور یہ اس کے پاس سفارش کرنے کے لیے چلے گئے، لوگوں کا کام کرنا، اس جذبے سے سفارش کے لیے چلے گئے، پلٹ آئے، اور جب پلٹ آئے تو پھر رات کو بیٹھے، جیسے معمول تھا مراقبہ کرتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوتے۔ تو جب مراقبہ کیا اور حاضری کے لیے آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تو پردہ گر چکا تھا، اور آواز آئی کہ تم ظلمت اور تاریکی کی چٹائی پہ بیٹھنے والے ہو، اب اس بارگاہ اور کچہری میں تمہاری جگہ نہیں رہی۔ اس بارگاہ میں تمہاری جگہ نہیں رہی۔ تو اس کی تائید میں امام شعرانی لکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی بات ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے عمل نہیں کیا، مگر خط میں لکھ کے دوست کو بھیجی تھی۔ امام الشیخ احمد الزباوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان اولیاء اللہ میں سے تھے جن کو بیداری میں مواظبت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ حضور کی کچہری اور حضوری حاصل رہتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ دیکھیے تزکیہ بھی تھا، تصفیہ بھی تھا، ریاضت بھی تھی، کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس صرف تسبیح سے ہی ہو جاتا ہے، نہیں، یہ بڑی تسبیح ہے، ہماری تسبیحاں نہیں ہیں۔ ریاضت بھی تھی، صدق بھی تھا، اخلاص بھی تھا، توکل بھی تھا، عبادت بھی تھی، استقامت بھی تھی، زہد بھی تھا، ورع بھی تھا۔ وہ سارے زیوروں سے مالا مال ہوتے تھے، اور ان زیوروں سے سب کچھ ملتا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری نہیں، کچہری نہیں ملتی۔ بڑے اولیاء اللہ ہوئے، بڑے بڑے رتبے ان کو ملے، بڑے بڑے اونچے درجات ملے، بڑے بڑے مراتب پائے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی کچہری ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔
کچہری ہر ولی کو نہیں ملتی، اور بیداری میں حضوری مصطفیٰ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ولی کے لیے لازم نہیں کہ ہر ولی کو حضور کی کچہری بھی ملے، آپ میری بات سمجھیں نا، وہ کسی کسی کو ملتی ہے، یہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوں ولایت ہو جاتی ہے، مگر ولیوں میں پھر جو حضور کی حضوری اور کچہری وہ درود و سلام کے صدقے سے قربت پیدا ہو جاتی، آسانی پیدا ہو جاتی۔ تو ان سے پوچھا کہ باقی تو سب کچھ آپ نے کیا اور ولایت کے اونچے رتبے پر فائز ہوئے، مگر ہم وقت عالم بیداری میں آقا کا دیدار رہنا اور بارگاہ مصطفیٰ میں اور کچہری مصطفیٰ میں حاضر رہنا، یہ ربط، یہ تعلق اور یہ نسبت اور یہ اجتماع بارگاہ محمدی سے، یہ آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ انہوں نے کہا پورا سال ایسا کرتا ہوں کہ ہر روز 24 گھنٹے میں 50,000 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں، 50,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اس کے صلے میں حضور کی دائمی کچہری نصیب ہوئی۔ اور شیخ نور الدین الشونی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے امام شارانی نے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ کچہری یوں نصیب ہوئی کہ کتنے سالوں سے یہ معمول ہے کہ بلا ناغہ ہر روز دیگر معمولات کو برقرار رکھنے کے ساتھ 30,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے۔ اسی طرح جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سواری کرتے سفر کے لیے تو رکاب میں، پہلی رکاب میں قدم رکھتے تو الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت شروع کرتے، دوسری رکاب میں قدم رکھنے تک سورہ والناس تک قرآن ختم کر دیتے۔ اس کو طی لسانی کہتے ہیں۔ کیا؟ طی لسانی، کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ پڑھ جانا، زیادہ کہہ دینا، اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ سفر کر دینا، اس کو طی مکانی کہتے ہیں، اور تھوڑے سے وقت میں صدیاں بیتا دینا، اس کو طی زمانی کہتے ہیں۔ یہ کرامات میں سے اور معجزات میں سے الگ چیز ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ حضور کی کثرت درود و سلام کے طفیل، ان کو حضور کی بارگاہ میں مصاحبت، صحبت اور مجالست نصیب ہوتی۔ اور شیخ احمد الزواوی انہوں نے فرمایا ہماری طریقت یہ ہے، ہماری طریقت یہ ہے کہ ہم صبح و شام کثرت کے ساتھ آقا پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے آقا کی بارگاہ میں کچہری تک جا پہنچتے، اسی کے ذریعے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچتے ہیں اور عالم بیداری میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی۔ اور فرمایا اس درود پاک سے صفائے عظیم قلب اور باطن کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ صفا نصیب ہوتی ہے کہ ہر قسم کا وہ روحانی میل کچیل ختم ہو جاتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں مجالست کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، کچہری اور حضوری کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اور فرمایا اگر درود و سلام اور محبت کے ساتھ درود و سلام کے ذریعے یہ نسبت اور ربط پیدا نہ ہو، باقی عبادت الثقلین، دو جہانوں کی عبادتیں کر ڈالے تو حضور کی بارگاہ کے یاد یہ ربط اور یہ کچہری اور حضوری نہیں ملتی۔ عبادت الثقلین، دو جہانوں کی عبادتیں کر دیں مگر یہ ربط اس طریق پر نصیب نہ ہو تو حضوری نہیں ملتی۔ فرمایا اسی طرح کہ اگر دل میں نفاق ہو تو کل جہان کی عبادتیں کر لیں، ایمان نہیں ملتا۔ تو جیسے حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تلاوت کریں گے مگر ایمان سے خارج ہوں گے۔ لہذا قلب اور باطن کی جو صفائی ہے وہ صرف خالی عبادتوں اور اعمال سے نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے قلب میں ایک محبت الہی اور محبت رسول کی ضرورت ہوتی ہے، اور محبت رسول کا طریقہ صفائے قلب کے ساتھ جو درود و سلام کی کثرت سے نصیب ہوتی ہے خیرات محبت رسول کی، وہ کسی اور صورت میں نصیب، تو یہ پھر سریع العمل ہو جاتی ہے، مؤثر ہو جاتی ہے، صفائے قلب و باطن بھی کرتی ہے اور سرعت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کچہری میں حضور کو قرب بھی عطا بندے کو کراتی۔ حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے تھے، شاہ عبد
غنی محدث دہلوی، ان کا ذکر ہمارے اساتذہ حدیث کی اسانید میں آتا ہے کثرت کے ساتھ. ابا جی قبلہ سے جو مجھے اسانید ملی ان میں ہوگے اوپر ان کا ذکر، ان کے ذریعے پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور پھر شاہ ولی اللہ تک سند جاتی ہے. وہ مدینہ پاک میں تھے اور وہ بیان کرتے ہیں شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ماہ رمضان میں مسجد نبوی میں بیٹھتا اور اس وقت کے بڑے کامل ولی اللہ سید محمود کردی کے ساتھ میری مجلس رہتی. اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی خود بڑے کامل اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے کامل اولیاء اللہ میں سے تھے. اور فرماتے ہیں میں سید محمود کردی کے ساتھ بیٹھتا اور چونکہ دوست تھے اور ولی تھے اور دونوں حضوری والے تھے تو وہ مجھے بتاتے رہتے کہ حجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے اور مجھے بتاتے رہتے کہ کس طرح بیداری میں حضور سے ملاقات رہتی ہے اور حضور سے آج کیا باتیں ہوئیں اور آج کیا پوچھا اور آج کیا حال حوال لیے. تو جو کچھ کچہری میں ہوتا اجازت تھی، صاحب حال تھے تو ان کو بتاتے تھے ان کو. اور انہوں نے فرمایا کہ ایک روز بتایا کہ میں حاضری کے لیے گیا، حاضری روحانی باطنی، کچہری میں حاضری کے لیے بڑھا. جب دربار رسالت کی اس کچہری کے دروازے پر پہنچا تو روکا گیا، فرمایا کہ آج چلے جائیں اندر، آج حضرت امیر حمزہ حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا وہ زیارت اور حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو دروازہ بند ہے، آج چلے جائیں پھر آئیے گا. جنہوں نے خاص واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے مجھے یہ راز بھی بتایا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری رہتی، اور پھر وہ تو حاضریوں کے قابل، حضوری کے قابل بنانے والوں میں سے تھے. ملک الاصاغر بالاکابر، ہاتھ پکڑ کے اکابر میں شامل کرنے والے تھے. شیخ محمد الحنفی المصری طریقہ خلوتیہ کے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کے تلامذہ اولیاء اللہ تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت محمد الحنفی المصری جب درس دیتے تو کئی مرتبہ ہمارے شیخ کے درس میں ہم نے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کو دیکھا. جب وہ درس دیتے تو آقا علیہ السلام تشریف لاتے، سنتے اس کا درس، مبارک درس، اور مسکراتے اور دعا دیتے اور توثیق فرماتے. جب بڑے چھوٹوں کے درس میں آئیں تو تصحیح کرتے، شاباش دیتے ہیں، اور چھوٹے بڑوں کے درس میں جائیں تو خیرات لیتے ہیں، اور بڑے چھوٹوں کے درس میں آئیں تو شاباش دیتے ہیں. فرمایا شیخ محمد الحنفی المصری ان کے درس میں آقا علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اور ان کا عالم یہ تھا کہ جب طبیعت میں اداسی ہوتی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی جو برکات اور فضیلتیں ہیں وہ شمار سے باہر ہیں. بات ختم کرتے ہوئے آخری بات ایک بتاتا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مقیم تھے. یہ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے. ہر وقت صبح و شام مواجہ شریف میں آقا کی بارگاہ میں حاضری رہتی، زیارت رہتی، دیدار کرتے، صلاۃ و سلام پڑھتے، اور وہاں مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے اور اکابر علماء آپ سے حدیث پڑھتے. ہندوستان میں اب تک علم حدیث رواج پذیر نہیں ہوا تھا، اور پوری سرزمین ہند علم الحدیث کے نور سے خالی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا خواب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ عبدالحق ہندوستان ہمارے حدیث کے علم حدیث کے فیض سے خالی ہے، اب تو ہندوستان چلا جا اور وہاں بیٹھ کر مرکز علم حدیث کھول اور میری حدیث کو پورے ہند کے اطراف و اکناف تک پہنچا دے. سو ہندوستان میں ہم تک جس تک بھی سند حدیث اور علم الحدیث پہنچی اس کا طریقہ کسی نہ کسی سبیل سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ذریعے سے پہنچتا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جب آقا علیہ السلام کا حکم ہوا کہ ہندوستان چلا جا اور وہاں جا کے میرے علم حدیث کا فیض دنیا میں پھیلا دے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں مدینہ پاک سے دور جاؤں، حکم کی تعمیل کرتا ہوں، مگر یہاں تو ہر وقت حضور کا در انور دیکھتا ہوں، جالی مبارک دیکھتا ہوں، گنبد خضرا دیکھتا ہوں، جب اداس ہوتا ہوں حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ تو دور چلا جاؤں گا ہندوستان تو حضور ہر وقت تو وہاں سے آنا نصیب نہیں ہوگا، ہر وقت آنا نصیب نہیں ہوگا، تو کیا بنے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق ہندوستان چلا جا، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، یہاں تم میری جالی اور میرے مزار کی زیارت کرتے ہو نا، یہاں میرا دربار دیکھتے ہو، جالی دیکھتے ہو، اب تمہیں یہ فیض دے کے بھیجتا ہوں کہ ہر پیر کو رات کو درود و سلام کی کثرت کے ساتھ ورد کر کے مراقبہ کیا کرنا، ہفتے میں ایک رات پیر کی رات، اس رات ہمیں تمہیں براہ راست اپنی کچہری میں بلا لیا کریں گے۔ یہاں تو جالی مبارک، یہاں تو ہر وقت جالی مبارک کا دیدار کرتے ہو، وہاں تمہیں ہفتے میں ایک رات اپنی کچہری میں بلا کے اپنا دیدار دیا کریں گے، اور عالم بیداری میں دیدار ہوگا، کچہری میں بلائیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی ہندوستان آئے، ہر پیر کی رات حضور کی کچہری میں جاتے تھے، ہر پیر کی رات آقا علیہ السلام کی کچہری میں جاتے تھے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوئے جیسے حضرت شیخ سید احمد الرفاعی، بڑے اولیاء اللہ ایسے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا ان سے یوں خوش تھے کہ جا کے سلام عرض کیا، یا رسول اللہ، یا جدی، یا سیدی، یا مولائی، آپ پر سلام، درود پاک پڑھا اور سلام عرض کیا، تو اندر سے آقا علیہ السلام نے قبر انور سے دست مبارک نکالا اور ہاتھ نکال کے فرمایا رفاعی تجھ پر سلام ہو، اور اپنے دست مبارک سے مصافحہ کیا۔ بہت اولیاء اللہ جو درود سلام کی نسبت سے بارگاہ مصطفیٰ میں انتہائی قرب پا چکے تھے، جب روضہ رسول پہ جاتے کثرت کے ساتھ واقعات ہوئے، سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اور سینکڑوں ہزاروں حاضرین نے آقا کا جواب سنا۔ لہٰذا اس مضمون کو آج ختم کیا، اس سبق اور نصیحت کے ساتھ کہ زندگی کا وظیفہ بنائیں صفائے قلب اور محبت اور ادب کے ساتھ، خاموشی اور ادب کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دھیان کر کے، گیان کر کے، خشوع اور خضوع سے کامل ہمت اور توجہ کو قائم کر کے، یکسو کر کے اپنی توجہ کو آنکھیں بند کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ یہ آداب بھی ہیں اور یہ اس کی برکات ہیں، اور عمر بھر اس وظیفے کو قابو کریں کہ جو برکتیں اور جو قربتیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ جو نسبتیں اس درود و سلام سے نصیب ہوں گی وہ کسی اور عمل کے ذریعے نصیب نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔